دوستوں، یہ ہمارے اس ویڈیو سلسلے کی آج نویں قسط ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک ایسی الیکٹرک بائک ڈیولپ کی ہے جو کہ ایک چارج میں تقریباً 800 کلومیٹر چل سکتی ہے اور اس کی بیٹری لائف 70 سال ہے۔ آج کی جو یہ ہماری قسط ہے اس میں آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جس طرح آج کل جو ہے ٹیلی ویژن پر اور میڈیا میں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے بجلی کا بل جلا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے بجلی کا یونٹ کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، تو حکومت جو ہے اس کو واپس لے۔ تو میرے خیال سے یا ہمارے خیال سے تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ریٹ بڑھائے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹائم پر ڈیم نہیں بن سکے، ہمارا جو نیوکلیئر، ہائیڈل، سولر اور ونڈ، ان کا جو پورشن ہے الیکٹریسٹی جنریشن کا وہ تقریباً کچھ 24 سے 25% ہے۔ ریمیننگ بجلی جو ہے یہ شاید 40% ہے، اور ریمیننگ بجلی جو ہے ہم بناتے ہیں فوسل فیول کے ذریعے، جس میں LNG ہے، فرنس آئل ہے اور دیگر ذریعے ہیں، تو وہ ہمیں کاسٹلی پڑتی ہے۔ اب یہ ہماری موٹر سائیکل، جس طرح ہم نے اپنی پچھلی قسطوں میں بتایا کہ یہ صرف موٹر سائیکل ہی نہیں ہے بلکہ اس کو آپ جو ہے بطور UPS بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ اس کو ہم بطور UPS استعمال کرتے ہیں اور دن کے ٹائم جو ہے ہم کسی سولر پینل کی مدد سے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، واشنگ مشین چلاتے ہیں، لائٹ اور استری چلاتے ہیں، اور رات میں جو ہے نا، اور اس کے علاوہ ہم سائملٹینیسلی انرجی اسٹور بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو رات میں یہی موٹر سائیکل ہمارے لیے UPS کا کام کرے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے۔ پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو وابڈا کا یونٹ ریٹ ہے، اس یونٹ ریٹ کے بڑھنے کے بعد وہ ہے کتنا۔ وابڈا کے دو طرح کے کنزیومر ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں پروٹیکٹڈ کنزیومر اور ایک کو کہتے ہیں ان پروٹیکٹڈ کنزیومر۔ پروٹیکٹڈ کنزیومر وہ ہیں جن کا 6 مہینے کے اندر اندر اگر فرض کریں کہ ان کی جو کنزمپشن ہے یا ان کا جو بل ہے وہ اگر 200 یونٹ سے زیادہ نہیں ہوا تو وہ کنزیومرز کہلاتے ہیں وابڈا کے پروٹیکٹڈ کنزیومر۔ ان کنزیومرز کے لیے 200 یونٹ تک اگر بجلی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریٹ جو ہے وہ 14 روپے 53 پیسے ہے، جو مجھے نیٹ سے ملا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ ان پروٹیکٹڈ ہے تو اس میں جو ہے 200 یونٹ تک جو ریٹ ہے وہ 27 روپے ہے، اور 300 یونٹ تک جو ریٹ ہے وہ 31 روپے ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ ہم جو ہے اپنی موٹر سائیکل کو بطور UPS استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان پروٹیکٹڈ کنزیومر سے پروٹیکٹڈ کنزیومر کے سلیب میں شفٹ ہو جائیں، تو اس میں ایک بہت بڑا جمپ آئے گا، یعنی ہم جو ہے 31 روپے سے چلے جائیں گے 14 روپے کے اوپر۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں، کہ اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا MPPT سولر بوسٹ چارج کنٹرولر۔ تو ہم ایک پلیٹ لگا لیں گے تقریباً 300 واٹ کی یا 350 واٹ کی، اور اس ایک پلیٹ کی مدد سے ہم سولر انرجی کے ذریعے اپنی موٹر سائیکل کو اس کنٹرولر کے ذریعے چارج کر رہے ہوں گے۔ اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے 60 وولٹ DC، کیونکہ ہماری موٹر سائیکل 60 وولٹ کی ہے تو یہ اس کو چارج کرے گا۔ یہ باقاعدہ ایک چارجر ہے جو چائنا میں مینوفیکچر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں شاید لوکل مارکیٹ میں یہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً یہ دستیاب ہو جائے گا۔ ایک ہمیں یہ ریکوائرڈ ہوگا، اس کی مدد سے ہم اپنی موٹر سائیکل میں 6 یونٹ بجلی جو ہے فل کر سکتے ہیں
جس کو ہم رات میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے پنکھے چلانے کے لیے، اپنے کولر چلانے کے لیے، اپنا فریج چلانے کے لیے، اپنی لائٹیں چلانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہمیں درکار ہوگا انورٹر، جس طرح یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ انورٹر ہے، اور یہ انورٹر جو ہے یہ ایک ایسا انورٹر ہے جس کی ان پٹ جو ہے 60 وولٹ ڈی سی ہوتی ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے 220 وولٹ اے سی ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہ والے انورٹر دستیاب نہیں ہے ابھی، ہم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، ہمارا جو ہے شپمنٹ میں ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو یہ انورٹر ہوگا، ان دونوں کی مدد سے ہم جو ہے فری آف کاسٹ اپنی بیٹری کو چارج کر رہے ہوں گے، اور رات کے ٹائم جب سورج نہیں ہوگا تو وہی بجلی جو ہم نے چارج کی ہے موٹر سائیکل میں اس کو ہم استعمال کر رہے ہوں گے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو، یعنی ہم ایک ایسے کنزیومر بن جائیں گے جو کہ پروٹیکٹڈ سلیب میں چلا جائے گا۔ سر میں آپ کو یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا آج اس ویڈیو میں، کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ جس طرح سے ہم نے جو ہے 6 کلو واٹ کا بیٹری بینک انسٹال کیا ہے اپنی موٹر سائیکل میں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہی ایک آپٹیمم ڈیزائن ہے، اس سے کم جو ہے وہ موٹر سائیکل کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک آپٹیمم ڈیزائن نہیں کہلائے گا۔ تو دیکھیں تقریباً ہم نے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کاسٹنگ بھی کی ہے کہ ہماری موٹر سائیکل اگر فرض کریں کہ ہم ریٹرو فٹ میں جاتے ہیں، یعنی ہماری جو موجودہ موٹر سائیکل ہے وہ ہونڈا 70 ہے یا ہونڈا 125 ہے یا کوئی چائنیز موٹر سائیکل ہے، اگر اس کو ہم ریٹرو فٹ میں جاتے ہیں تو ہم نے جو کاسٹ نکالی ہے وہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ روپے کاسٹ آنی چاہیے۔ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے، جو ہماری کیلکولیشنز ہیں جس طرح، اور اگر آپ نے مزید تفصیلات جاننی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے سبسکرائبرز لینا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے مونیٹائزیشن کی طرف جانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ہم نے پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ رول پلے کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ اگر فرض کریں کہ جس طرح کی ہم نے الیکٹرک بائک تیار کی ہے اس طرح کی الیکٹرک بائک آپ تیار کرواتے ہیں، جس کے لیے ہم نے آپ کو ساری گائیڈنس دینی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہم جو ہے کوئی موٹر سائیکل بنانے والا کارخانہ نہیں ہے، ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ٹریڈنگ کرنی ہے، جو انہوں نے پارٹس منگوا لیے اب وہ آپ کو بیچنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کی غرض سے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ تو دیکھیں اگر فرض کریں کہ آپ ہماری موٹر سائیکل جیسی موٹر سائیکل تیار کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہماری موٹر سائیکل جو ہے اس کی لائف تقریباً 1 ملین کلومیٹر ہوگی، یعنی جو اس میں ہم نے بیٹریز انسٹال کی ہیں وہ 1 ملین کلومیٹر چل سکتی ہیں۔ اور اگر فرض ہم یہ سپوز کر لیں کہ 10 روپے پر کلومیٹر کاسٹ آتی ہے تو 1 ملین ملٹیپلائڈ بائی 10، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر یہ موٹر سائیکل جو ہے 4 لاکھ یا 5 لاکھ یا 3.5 لاکھ ہماری کاسٹ آ رہی ہے، وہ خرچ کر کے یہ موٹر سائیکل تیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 1 کروڑ روپے کا پیٹرول لے کے اپنے گھر میں اسٹاک کر لیا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات ہے صرف اویئرنیس کی۔ اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمس آف الیکٹریسٹی، تقریباً ہم نے اس میں 50 لاکھ روپے کی الیکٹریسٹی ہم نے خرید لی۔ تو اب جیسے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ میں نے موٹر سائیکل تیار کی ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی موٹر سائیکل میں تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں، چونکہ وہ کافی امیر آدمی تھے، ان کے پاس 4-5 گاڑیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بیٹری بینک جو ہے میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں
انہوں نے یہ بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق اگر یہ سب بیٹری بینک میں آپ سے بائی کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے 50 لاکھ روپے کی آپ سے بجلی بائی کر لی. اگر فرض کریں کہ میں آپ سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے کا یہ بیٹری بینک بائی کر لیتا ہوں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ کہ اس وقت مارکیٹ میں جو لوگ لیتھیم بیٹریز کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جو ہے 4800 واٹ کا بیٹری بینک دیتا ہوں 1,80,000 روپے کا, اور میرے پاس جو ہے بائر بہت زیادہ ہیں اور میں ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا, اور وہ دیتے ہیں استعمال شدہ سیل, نئے سیل وہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں انرجی اسٹوریج کے لیے, کیونکہ جس شخص نے بھی ایک مرتبہ لیتھیم بیٹریز کو سمجھ لیا, اس کو استعمال کر لیا, تو اس پر یہ بات جو ہے عام ہو جاتی ہے, اس کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 30 سے 35 لاکھ کی بجلی خرید کے اپنے گھر میں اسٹور کر رہا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. کہنے میں یہ آتا ہے کہ سورج کے اندر جو انرجی ہے اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں کہ ایک دن کی سورج کی توانائی ہم جو ہے نا کسی جگہ اسٹور کر لیں تو پوری دنیا کی جو 1 سال کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. تو وہ قدرت نے ہمیں جو ہے نا فری انرجی سورس دیا ہوا ہے, صرف جو ہے نا ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اب ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے, ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ پلاٹ خرید لیں. تو دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کی الیکٹرک بائک خریدتے ہیں جس کا آپٹیمم ڈیزائن ہوتا ہے, تمام ای بائکس میں جس کا آپٹیمم ڈیزائن ہوتا ہے, اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپٹیمم ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ دا سائز آف دا بیٹری بینک شوڈ بی 6 کلو واٹ اور مور. 6 کلو واٹ سے کم جو ہے یہ آپٹیمم نہیں ہے. اگر 6 کلو واٹ سے کم ہوگا تو بیٹری اپنے اسٹریس زون میں چل رہی ہوگی اور وہ بہت جلد جو ہے بیٹری فارغ ہو جائے گی, اور ہمارے حساب سے, ہماری کیلکولیشنس کے حساب سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اچھا, اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو موٹر سائیکل ڈیزائن کی ہے وہ ایک آپٹیمم ڈیزائن ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ آلریڈی ای بائکس خرید چکے ہیں مختلف مینوفیکچررز کی پاکستان میں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال سے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس میں انٹروینشن کرنی چاہیے اور ان کے لیے کچھ سرٹیفیکیشن کا سسٹم جو ہے ایشو کرنا چاہیے, تاکہ اور اس کے علاوہ کوئی انسپیکشن کا بھی, ریگولر انسپیکشن بھی وہ اپنے کنزیومرز کو, جن لوگوں نے ان سے بائی کر لی ہے, ان کو وہ ایک ریگولر انسپیکشن بھی پرووائڈ کریں. تو بھارت جن لوگوں نے خرید لیے وہ تو خرید لیے. تو دیکھیں یہ بات ہے اویئرنیس کی, کہ اگر فرض کریں کہ ہم اویئرنیس پیدا کرتے ہیں لوگوں میں, تو اگر فرض کریں کہ وہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ایک ای بائک ڈیولپ کرنے میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے کی انرجی اپنے گھر میں اسٹور کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کاسٹنگ میں. تو جس طرح آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں, جس میں جو ہے ہم نے سیل دیکھنے ہیں 100 ایمپیئر آورز کے, تو اس کی جو علی ایکسپریس پہ جو پرائس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 2,78,752 روپے, جس طرح پکچر میں دیکھ رہے ہیں. اب اگر فرض کریں کہ یہ سیل جو ہے یہ 16 سیل کی پرائس ہے, تو تقریباً 17,000 روپیز کا ایک سیل پڑتا ہے. اور جس طرح سے مارکیٹ میں ٹرینڈ چلتا ہے, اگر فرض کریں کہ مارکیٹ میں کوئی انٹرپرینیور کو بزنس کرنے والا جو ہے ان دا فارم آف کنٹینر ہی بائی کرتا ہے, تو ہمارا خیال یہ ہے کہ تقریباً یہ کوئی 15,000 روپے یا اس سے تھوڑا سا کم کاسٹ کرے گا. اچھا, اب یہ والا سیل جو ہے یہ اصل میں ایک سستا سیل ہے. یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن, یہ 3.2 وولٹ کا سیل ہے
تو یہ والا سیل جو ہے، جو لیتھیم سیل لوگ استعمال کرتے ہیں انرجی اسٹوریج کے لیے، اپنے اے سی چلانے کے لیے، یا فیکٹریز میں استعمال کر رہے ہیں، یا بینکس میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے لیے یہ سیل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس سیل کی کاسٹ جو ہے نسبتاً کم ہے۔ اور کاسٹ کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کاسٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیل ہے 1C ہاف سی کا۔ 1C کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے میکسیمم کرنٹ جو ہم ڈرا کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں 100 ایمپیئر، اور وہ میکسیمم کرنٹ جس سے اس کو ہم چارج کر سکتے ہیں وہ ہے 50 ایمپیئر۔ تو صرف یہ کمی ہونے کی وجہ سے سیل جو ہے ایک سستا سیل ہے کہ اس کا جو چارجنگ کرنٹ ہے، اس کا جو ڈسچارج کرنٹ ہے وہ 1C ہے، اور چارجنگ کرنٹ جو ہے وہ ہے ہاف سی۔ اور جس طرح سے پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لائف سائیکل مینوفیکچرر نے بتائے ہیں کہ یہ جو ہے 3500 سائیکل یا اس سے کچھ زیادہ اس کی لائف سائیکل ہوگی۔ ایک تو آپ لوگوں کو 20 بیٹریز یہ والی خریدنی پڑیں گی، اور دوسرا جو ہے نا ایک لینا پڑے گا اسمارٹ BMS۔ دیکھیں یہاں پر پرائس شو ہو رہی ہے اس کی 17,843۔ تو تقریباً اگر فرض کریں کہ بلک میں امپورٹ ہوتے ہیں تو یہ شاید پاکستان میں کوئی 12-13 ہزار روپے کاسٹ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ آپ دیکھیے اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹرو فٹنگ کے لیے کٹس اویلیبل ہیں، جس میں موٹر ہوتی ہے، کنٹرولر ہوتا ہے، ایکسلریٹر ہوتا ہے، DC to DC کنورٹر ہوتا ہے، ہارنس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں، تقریباً اس کی کاسٹ آتی ہے 54,000 روپے۔ تو اگر ہم جو ہے ایسٹیمیٹ نکالیں ٹوٹل، اگر فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیں گے اس چینل کے حوالے سے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہماری اس کاوش کو ریئلائز کرے، اور یہ ریٹرو فٹ کٹس جو ہے امپورٹ کرے اور لوگوں کو جو ہے آفر کرے۔ اور یہ والے جو سیل ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتے۔